الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا آپ ذکر سن سکتے ہیں قرآن پاک میں 8-9 پارے تقریباً آلموسٹ بھرے پڑے ہیں۔ پیدائش ہوئی فرعون کے گھر، پرورش جو وہ ان کا آیا تھا دریا کے یا تالاب کے ذریعے، صندوق کے ذریعے پہنچے تھے، اور بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان میں انگارہ لے لیا تھا آگ کا، زبان میں لکنت تھی۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اللہ نے آپ جائیں فرعون کے پاس تو آپ دعوت دیں، نرمی سے دعوت دینی ہے، اسلوب صاف طریقہ بھی بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون اور اخی کہتے ہیں بھائی کو، ان کو ساتھ، ان کو بھی نبوت دیں، کیونکہ وہ بات اچھی کر لیتے ہیں۔ جو بات دعوت کے لحاظ سے اچھی کر سکتا ہو، احسن اجمل طریقے سے بات کرنا جانتا ہو، اس کو آپ موقع دیں۔ ہم ایسے بندے کو اسٹیج پہ ممبر پر بٹھا دیتے ہیں جو اناڑی ہو، تو جس کو دسترس و بات کرنے کا سلیقہ طریقہ ہو، اس کو آپ موقع دیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوئے، بنو اسرائیل میں یہ آئے، اور بڑے ان کی موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ تو فرعون کے پاس بھی گئے، اس کو بھی کہا اللہ کو مان، اللہ کی مان، بلکہ فرعون کی باندھی تھی اس کو بھی دعوت دی، وہ مسلمان ہوگی، سبحان اللہ۔ اور فرعون کی جو باندھی تھی، فرعون کی بیٹی کو کہنے لگے تیرے باپ کا بھی رب ہے؟ کہا اچھا۔ پھر وہ اپنے باپ کہنے لگے ابا جی تہاڈا بھی رب ہے؟ وہ پھر گیا، خماری چڑھ گیا۔ کس نے کہا باندھی کہہ رہی، اس کو بلایا، ہاں بھائی میں کون ہوں، تیرا رب کون ہے، موسیٰ کا رب کون ہے؟ تو ایمان ہوتا ہے، ایمان نظر آتا ہے۔ ہاں، آج تو شراب پینے والا مسلمان ہے، دکھ سے کہہ رہا ہوں، زنا کرنے والا مسلمان ہے، سود کھانے والا مسلمان ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ اس نے کہا تیرا رب، میرا رب، مشرق رب مغرب کا رب ایک اللہ ہے۔ تو یہ پورا پھر یہ بات اس طرف چلی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون نے، ظالم نے ایک دن مقابلہ بھی کرایا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو معجزہ دیتا ہے، ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جناب جب معجزہ دکھایا جادوگروں کو، جادوگر مسلمان ہوئے، فرعون ظالم نے ان کو بھی شہید کرا دیا۔ وہ کہنے لگا یہ پہلی کوئی پری پلان تھا جی۔ جو بندہ انسان خود ہوتا ہے نا نیگیٹو سوچ والا، وہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ تو حالانکہ وہ تو ایمان لائے تھے معجزہ دے کر۔ تو پھر چلتے بات اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو تیار کیا، ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ظالم تھا۔ کئی بچوں کو، کیونکہ نجومی نے کہا تھا تیری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تجھے لے ڈوبے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کئی بچوں کو شہید کر دیا تھا جو مسلمان تھے، اس وقت مسلمان تھے، جس نے وقت کے نبی کی تابعداری کی، اتباع کی، وہ مسلمان تھے۔ تو لے کر نکلے تو فرعون کو پتہ چلا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا
میں سی وی لگا کے دیکھتا ہوں کہ تیرا رب کدھر ہے، میں دیکھتا ہوں تیرا رب اس طرح کی اس کے اندر ایک خماری تھی، تکبر تھا، انائیت تھی۔ تو خیر خلاصہ کلام، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور یہ پیچھے اپنی فوج لے کر نکلا، مگر اللہ کی مدد تھی، اللہ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ آج بھی اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، تائید ہے ان کے ساتھ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ سورج وہی ہے، یہ چاند وہی ہے، یہ ستارے وہی ہیں، یہ زمین وہی ہے، یہ کعبۃ اللہ وہی ہے، ہاں جو نبیوں کے دور میں تھا، نبیوں کے وقت میں تھا۔ تو لے کر نکلے تو آگے آ گیا دریا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی تھی، بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل والوں نے کہا موسیٰ ایک ہی ہو گیا، یعنی کہ کہیں ہم مارے تو نہیں جائیں گے۔ تو اللہ سے بات کی، اللہ نے فرمایا لا تخف۔ اچھا مزے کی بات، جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے آگے ہوتا ہوں، کوئی آگے سے کوئی آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، اٹیک کرنے کے لیے ہے تو میں آگے ہو کے سیفٹی کر لوں۔ پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کوئی پیچھے سے وار کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر لا تحزن، لا تخف اور لا تحزن میں آپ فرق دیکھیں۔ لا تحزن، اپنے حبیب سے بات کی بڑے ادب سے، یعنی کہ اور نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نام لیے ہیں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، یہ نام لے کر بات کی۔ اپنے حبیب علیہ السلام سے بات فرمائی، یا محمد نہیں فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، سبحان اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اچھا پھر جناب یہ ہوا، اللہ نے فرمایا لا تخف، آپ خوف نہ کریں۔ آپ یہ کہ بس جو ڈنڈا ہے نا عصا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، جو موزے کے لیے بھی کام دیتا رہا، آپ اس کو دریا میں پھینک دیں، جب رکھیں گے یا پھینکیں گے تو اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور پیچھے فرعون کا پورا وہ عورت پوری فوج آ رہی تھی، تو قوم تو دیکھ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ کی بن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا میں رکھا تو رستے بن گئے، 12 رستے، سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پھر نکلے، تو پھر پیچھے فرعون تھا، اس کی فوج تھی، وہ بھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون اپنی فوج کے ساتھ جب آیا دریا کے درمیان، تو اللہ نے دریا کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اور عبرت والی موت دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور اس وقت فرعون نے کہا میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا، مگر اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ بنو اسرائیل میں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور آپ ان کی مزید آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن آپ سٹڈی کریں، بلکہ سورہ طٰہٰ بھی پڑھیے گا۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا بہترین ذکر ہے، اور جس لفظ سے، جس آیت سے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی سورہ طٰہٰ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا، جی اسی لفظ سے، اسی آیت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ قرآن میں ہدایت ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سیاح کو پڑھیں۔ اس چینل کو آپ لازمی پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کریں۔ یہ بات کسی بھائی کو، بہن کو لگے گی، کسی کو اللہ ہدایت دے تو اس میں آپ کو اللہ اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔